میرا نام عزیز خان کاکڑ ہے۔ میں سوات کا رہنے والا ہوں۔ میں قطر مزدوری کے لیے گیا تھا مگر وہاں میرا کام نہ چل سکا۔ مجھے کوئی مناسب مزدوری نہ ملی تو میں اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ یہاں آ کر اپنے پاس موجود تمام جمع پونجی اور کچھ بیوی کا زیور بیچ کر رقم جمع کی اور اس سے ہائی ایس طرز کی گاڑی خرید لی، جس کو بعد میں نے اپنے ایمبولینس میں بدل لیا اور مناسب کرائے پر مریضوں کو لے آنے اور لے جانے لگا۔ اسی راستے میں گھر والوں کا پیٹ بھرنے لگا اور میرا یہ شعبہ مجھے رزق حلال کی تلقین اور برائی سے بچ کر رہنے کی توفیق دینے لگا۔ میرے ساتھ بیسیوں ایسے مسافر گئے جو کئی داستانیں چھوڑ گئے، جن کی زندگی مسلسل آزمائش اور عذاب میں رہی، جو ایک مسلسل مشکل سے نکلے اور دوسری مشکل میں پھنس گئے، جبکہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زندگی مسلسل آسائش میں گزری، جن کو رب نوازتا ہی گیا۔ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو شکر کرنے والے تھے اور کچھ ایسے تھے جو رب کی نعمتوں کا کفران نعمت کرنے لگے اور فرعون کی مانند خدا کو تکبر دکھانے لگے۔ میرے سامنے کئی لوگوں کی زندگیوں کے چراغ بھی گل ہو گئے، مگر ہر کسی کے ورثہ، خاص کر کے ماں کو میں نے روتے ہوئے اور پریشان ہی دیکھا ہے۔ جب اس کے سامنے اس کے جگر کا ٹکڑا مر رہا ہوتا تھا تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح وہ مر جائے مگر اس کا یہ لخت جگر بچ جائے۔ مگر میری نظروں کے سامنے ایک ایسی ماں گزری جس کو لے کر میں اس کی بیٹی کے ہمراہ ہسپتال جا رہا تھا۔ راستے میں ہمارا ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا۔ سامنے سے ٹرک آ رہا تھا۔ اس کا ڈرائیور سگریٹ میں منشیات استعمال کر رہا تھا، پورا ہوش میں نہیں تھا۔ اس نے اپنا ٹرک میری ایمبولینس سے ٹکرا دیا۔ ٹرک کے ساتھ ہونے والے حادثے کے دوران میں اور میرے ساتھ جانے والی مریضہ کی والدہ شدید زخمی ہو گئے اور ہوش و حواس کھو بیٹھے، جبکہ ہماری مریضہ کہیں اندر ہی ٹرک کے لوڈ کے نیچے دب کر اس دنیا سے گزر گئی۔ جب میں ہوش میں آیا تو ہم لوگ ہسپتال میں تھے۔ مجھے نسبتاً کم چوٹیں آئی تھیں، میں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے میں نے اس خاتون اور اس کی بیٹی کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے مگر اس کی والدہ زندہ ہے اور اسپتال میں داخل ہے۔ میں اٹھ کر اس کی والدہ کے پاس پہنچا جس کی ایک ٹانگ اور بازو ٹوٹ چکے تھے۔ اس کے سر اور جسم کے باقی حصوں میں بھی گہری چوٹیں آئی تھیں اور وہ اس وقت بھی ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اب حالت یہ تھی کہ میں جس مریضہ کو لا رہا تھا وہ اس دنیا سے گزر چکی تھی، اس کے ساتھ بطور وارث آنے والی اس کی والدہ زندگی اور موت کی کشمکش میں بستر مرگ پر پڑی تھی، اور میں اس کی والدہ کا وارث بن کر سامنے بیٹھا تھا اور منتظر تھا کہ کب اس کی آنکھ کھلے۔ بہت دیر کے بعد انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ خاتون ہوش میں آئی تو اس کی نظر سب سے پہلے مجھ پر پڑی۔ اس نے سب سے پہلے مجھ سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ میں چاہ کر بھی ان کے ساتھ جھوٹ نہ بول پایا اور ان کو بتا دیا کس طرح حادثے میں ان کی بیٹی کی موت ہو چکی ہے۔ میری بات سن کر خاتون نے شکر الحمدللہ کہا۔ میری زندگی میں وہ پہلی مریضہ تھیں جن کے مر جانے پر اس کی سگی ماں کو خبر ملی تو وہ اس کی ماں نے شکر الحمدللہ کہا تھا۔ اس کی ماں کے شکر الحمدللہ کہنے پر میرے دل و دماغ میں سینکڑوں سوالات ابھرے تھے، مگر اس وقت ایسے حالات نہیں تھے کہ میں کوئی سوال زبان پر لا سکتا، اس لیے میں اپنی زبان کو لگام دیے اور خاتون کے صحت یاب ہونے تک وہیں اسپتال میں اس کا تیماردار بن کر رہا۔ میرے دوستوں نے قانونی چارہ جوئی کے بعد میری گاڑی کو مارکیٹ میں پہنچا دیا۔ جب خاتون کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تو میں نے اس سے اس کے ورثاء کے متعلق پوچھا۔ خاتون نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد واحد سہارا میری یہ بیٹی تھی جو اب فوت ہو چکی ہے۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ یا سہارا نہیں ہے۔ میں خاتون کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا، اس کی دیکھ بھال کی یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو گئی۔ اس کی خدمت کا اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ دیا کہ میری جو گاڑی حادثے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی تھی، اس گاڑی سے کما کر میں نے نہ صرف ایک نئی ایمبولینس خرید لی بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی، بلکہ میں نے ایک بڑا ٹرالر خرید لیا اور لوڈ پورے پاکستان میں لے جانے لگا۔ یوں خاتون کی خدمت کی برکت سے میرے رزق میں اضافہ ہو گیا، مگر میرے ذہن میں اب بھی وہ سوال موجود تھا کہ بیٹی کی موت کی خبر سن کر خاتون نے الحمدللہ کیوں کہا تھا۔
ایک دن تنہائی میں نے یہ سوال اس خاتون سے پوچھ ہی لیا تو جواب دینے سے پہلے وہ رونے لگی اور بتایا کہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو گونگی اور بہری تھی، بول اور سن نہیں سکتی تھی۔ اس کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کر دی تھی۔ لڑکا بالکل صحت مند تھا۔ انہوں نے خود ہم سے رشتہ مانگا۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھ کر ہاں کر دی اور یوں میری بیٹی رخصت ہو کر ان کے گھر چلی گئی، مگر وہ لوگ درندوں سے بدتر نکلے، کیونکہ میری بیٹی گونگی اور بہری تھی، اسے اونچا سنائی دیتا تھا اور وہ لوگ جب اسے نارمل آواز میں بلاتے تو وہ نہ سن پاتی، جس پر میری بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے۔ نہ صرف میری بیٹی کا شوہر بلکہ سارا سسرال اسے مار پیٹ کرتا، اور گونگی تھی، اس کی آواز کمرے سے باہر نہیں جاتی تھی، اس لیے کوئی اسے چھڑانے کے لیے بھی نہیں پہنچ پاتا تھا۔ چند دن پہلے میری بیٹی کی ساس بیمار تھی، اس نے میری بیٹی کو آواز دی جو میری بیٹی نہیں سن سکی، جس پر پہلے تو ساس خود میری بیٹی کو مارا، پھر اس کی بیٹی نند آئی، اس کو شکایت کی تو نند نے میری بیٹی کو مارا، پھر میری بیٹی کے دیور کو پتہ چلا تو اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اس کے بعد غصے سے قہر آلود ہوا شوہر آیا تو اس نے درندگی کی ہر حد پار کر دی۔ میری بیٹی کی گردن سے دوپٹے کا ایک سرا باندھا، دوسرا سرا چھت کے پنکھے کے ساتھ باندھا، ہاتھ پیچھے باندھے اور میری بیٹی کو سٹول پر کھڑا کر کے بندوق کے بٹ مارنے لگا۔ سینے اور پسلیوں میں بٹ مارتا رہا۔ میری بیٹی درد کی شدت سے پاؤں سٹول سے اٹھاتی تو سانس بند ہونے لگتی اور سٹول پر رکھتی تو شوہر پیٹنے لگتا۔ اسی ظلم کو سہتے سہتے میری بیٹی بے ہوش ہو گئی اور بے ہوش بیٹی کو میرے گھر پھینک کر فرار ہو گیا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ مقامی ہسپتال پہنچی تو میری بیٹی کی ایک پڑوسن اس کی خبر لینے آئی۔ اس نے مجھے سارے ظلم کی کہانی سنائی جو اس نے میری بیٹی کی ساس سے سن رکھی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے ہمیں ڈسٹرکٹ ہسپتال بھیج دیا۔ ابھی ہم آپ کے ساتھ ہسپتال جا رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ میں میری بیٹی مر گئی۔ بیٹی کی موت پر شکر الحمدللہ اس لیے کہا کہ مجھے پتہ تھا اگر بیٹی زندہ بچ گئی تو ان درندوں کے جنگل میں دوبارہ بھیجنا پڑے گا۔ وہ مر گئی تو اب اس کی ساس سے اس کی جان چھوٹ گئی اور اس کی وجہ سے مجھے بھی سکون ہو گیا کہ کم از کم اب کوئی اسے باندھ کر بندوق کے بٹ نہیں مارے گا۔ اب سانس رک جانے کے ڈر سے وہ